ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى. مل کر کوئی زبان خاموش نہ رہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. معزز و محترم نہایتی واجب الاحترام قبلہ شاہ صاحب، اور جس گھر میں ہم موجود ہیں یہ بھی سادات کا گھرانہ ہے اور بڑی نورانی اور وجدانی ایک کیفیت ہے. اور میرے ساتھ آئے ہوئے چودھری خان صاحب، دیگر سامعین ذی احتشام، گو کہ مجلس قلیل ہے لیکن ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور ذوق والے لوگ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بات وہی اچھی ہوتی ہے جو عربی کا ایک مقولہ ہے کلم الناس علی عقد عقولہم، کہ وہ کلام کیا جائے جو لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہو. کلام بھی انشاءاللہ العزیز ہوگا، تھوڑی سی علمی بات بھی ہوگی، مگر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم قبلہ شاہ صاحب کے گھر یہ محفل سجا کر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منائیں اور محبتوں کا اظہار کریں. چونکہ مسلسل ایک ماہ سے بیانات ہو رہے ہیں اور آپ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سنتے چلے آ رہے ہیں جو اہل ذوق ہیں، اور ہر ایک اپنی بساط کے مطابق اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے وہ حاضری لگوا رہا ہے. میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے بلا تمہید اس آیہ کریمہ کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کا ایک ترجمہ ہے. دوسرا اس کا آیت کا ترجمہ ہے اس لفظ کا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے. یا ایھا النبی، یا عربی میں اے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کو مخاطب کریں، جس طرح ہم اپنی زبان میں مخاطب کرنے کے لیے لفظ اے استعمال کرتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یا کا لفظ استعمال کیا ہے. یا ایھا النبی، ایو کا معنی ہوتا ہے جو چیز حاضر ہو اور سامنے ہو اسے کہا جاتا ہے اے. جو چیز غیب ہو جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے اسے ہم اے نہیں کہتے. ابھی جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہم انہیں اے کہہ کر نہیں پکار سکتے. میں آپ سے مخاطب ہو سکتا ہوں کیونکہ آپ موجود ہیں. اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب کے لیے لفظ اے استعمال کیا، یا استعمال کیا. یا ایھا النبی،
اے نبی مکرم، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کیا اللہ رب العزت کو معلوم نہیں تھا کہ میں اپنے محبوب پر موت بھی دینی ہے، انہیں وصال بھی آنا ہے، انہوں نے قبر مبارک میں بھی چلے جانا ہے؟ تو میں یہ لفظ جو قرآن میں استعمال کر رہا ہوں، یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی، اس کی قدرت میں، علم میں یہ بات تھی کہ نبی پاک کو ظاہری وصال بھی ہونا ہے، مگر ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ نبی کی ذات کو صرف موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، پھر قیامت تک نبی کی ذات زندہ رہتی ہے۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ نبی کی ذات کو اللہ نے مٹی کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کی ذات کو کھائے، جسموں کو کھائے۔ پتہ چلا کہ نبی کی جسم مبارک کو مٹی کھا نہیں سکتی، تو جب نبی کی ذات ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ظاہری نظروں سے، اہل احوال، اہل دل جانتے ہیں کہ نبی کی ذات قبر میں زندہ و سلامت ہے، اور حتیٰ کہ یہ اہل دل لوگ اپنے محبوب نبی سے ملتے بھی ہیں اور کچہری بھی ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارا ایک وجدان ہے، ہمارا ایک عقل ہے۔ بات ہو رہی تھی اللہ رب العزت کی کہ اے باری تعالیٰ، تو نے یہ جو لفظ اے اور یا ایو کا استعمال کیا، فرمانے لگا اس لیے کیا کہ نبی کی ذات کو کبھی موت نہیں آتی، نبی ازل سے بھی نبی ہے، اور جو میرا محبوب نبی ہے میں نے تو اسے ازل سے نبوت عطا فرما دی تھی۔ نبی تھا، ابھی کائنات میں انبیاء کرام کی ارواح کو بھی نہیں پیدا کیا تھا، ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنایا تھا، ابھی جنت دوزخ ملائکہ زمین آسمان کسی شے کو بھی وجود نہیں بخشا تھا، اس وقت بھی میرا محبوب نبی تھا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت بھی میں نبی تھا جب حضرت آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیانی شکل میں تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ ابھی حضرت آدم کو وجود ہی نہیں ملا تھا، روح بھی نہیں پھونکی تھی باری تعالیٰ نے، اور نہ ہی فرشتوں کو بنایا تھا، نہ ہی اللہ کو کوئی اللہ کہنے والا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرما دیا، پھر کئی ہزار سال بعد حضرت آدم کا جو ہے وہ ڈھانچہ بنا، پھر روح پھونکی، پھر فرشتوں کو وجود ملا۔ یہ بتدریج سلسلہ کائنات کا آغاز ہونے لگا، لیکن نقطہ ابتدا، اصل مبدا، کائنات کی ابتدا میرے آقا سے شروع ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا النبی الامی، اپنے محبوب کو شان امیت عطا فرمائی۔ جب ہم نے غور کیا غوطہ زنی کی کتابوں میں کہ لفظ امی کا معنی کیا ہے، تو لفظ امی کا معنی قرآن نے بتایا، قرآن نے ہی یہ لفظ استعمال کیا النبی الامی۔ اللہ نے اپنے نبی کی شان کو نبی امی کہہ کر مخاطب بھی کیا ہے، اور کچھ بے علم لوگ، جاہل لوگ اس کا امی کا معنی ان پڑھ کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں امی کا معنی، جس طرح نبی کا معنی چل رہا ہے اسی طرح لفظ امی کا معنی قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے کہا ام القرآن، کس کو کہا ہے؟ مکہ کو قرآن نے ام القرآن کہا ہے۔ ام کا معنی ہوتا ہے اصل، بنیاد، نقطہ، مبدا، ابتدا، یہ سارے معنی ام کے ہیں، اور ام القرآن مکہ کو قرآن نے اس لیے کہا ہے کہ یہ پوری کائنات کی ابتدا ہے۔
پوری زمین کی ابتدا ہے. جب طوفان نوح آیا تو سب سے پہلے مکہ اور مکہ میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کی سرزمین نمودار ہوئی. وہاں سے سلسلہ اور زمین جب بنی تو جہاں پہ خانہ کعبہ ہے وہاں سے زمین بننی شروع ہوئی. اسی لیے ام القرآن مکہ کو کہا گیا. ام الکتاب قرآن نے کہا ہے. ام الکتاب اس لیے کہا ہے کہ ساری کتابوں کی جامع، ساری کتابوں کی اصل قرآن مجید ہے. اور امی، جس طرح کسی بچے کی ماں کو بھی ام کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں بچے کی ماں کو کہ وہ بچے کی اصل ہوتی ہے، بچے کی بنیاد ہوتی ہے، مبدا ہوتا ہے، بچے کا تولد اس سے ہوتا ہے. اس لیے امی بچے کی ماں کو ام اس لیے کہتے ہیں کہ بچے کی وہ اصل ہوتی ہے. اب آ جائیں اس لفظ پر، النبی الامی. اے اللہ تو نے اپنے محبوب کو امی کہا. فرمانے لگا کہ ہاں اس لیے کہا کہ میرا محبوب اس کائنات کی ابتدا ہے، اس کائنات کی اصل ہے، اس کائنات کا ظہور میرے محبوب کے توسل سے ہوا ہے. اب جو میرے محبوب سے نسبت بنا لے گا، جو رابطہ بنا لے گا، اور میں پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دوں گا. پوری کائنات. وہ علامہ نے کہا ہے نا کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز کوئی چیز نہیں ہے. اے انسان تو اپنے محبوب سے نسبت تو بنا کر دیکھ کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ سب لوح قلم تیرے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء کرام. بسم اللہ. سامعین محترم توجہ چاہوں گا. تو جو شخص حضور کی ذات سے نسبت قائم کر لیتا ہے پوری کائنات اس کی غلام ہو جاتی ہے. پوری کائنات چونکہ اس نے نبی کی ذات سے نسبت قائم کر لی ہے، اور کائنات کی تخلیق صدقہ ہے تخلیق مصطفیٰ کا. کائنات کو وجود ملا میلاد مصطفیٰ کے صدقے. حضور کا نور بنا تو کائنات بنی. اب جب ازل سے اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا تھا، جن کی خاطر کائنات کو وجود بخش دیا تھا، کیا اس نبی کو مدینے تک 63 برس کی عمر مبارک تک معاذ اللہ وصال کے بعد ختم کر دینا تھا؟ نہیں. جن کی خاطر کائنات کو سجایا تھا اور ان کا ظہور تمام انبیاء کے بعد ہوا، اب خاتم النبیین میرے آقا بن کر آئے، تو آپ کی نبوت و رسالت ازل سے چلی تھی، قیامت تک رہنی ہے. تمام کائنات فنا ہو جائے گی مگر میرے محبوب کی نبوت اور رسالت قیامت تک قائم رہے گی. اس لیے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک. اور یہاں لفظ نبی پر تھوڑا سا لمحہ اور رک کر دیکھتے ہیں کہ نبی نابا ان سے نکلا ہے جس کا معنی ہے خبر دینا. نبی کے نام میں ہی پوشیدہ ہے اس کی صفات. نبی کو جو اللہ پاک نے یہ صفات سے نوازا ہے، اس کے اندر ہی یہ صفات چھپا کر رکھ دی کہ نبی کی ذات غیب کی خبریں دیتی ہے. جو انسانیت کو معلوم نہیں ہوتا، میرا نبی اس دنیا میں آتا ہے، وہ بتاتا ہے محبوب قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ میں ایک ہوں. قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. اب دیکھیں نا اللہ کا اسلوب بات سمجھانے کا. نبی کے توسل سے فرمایا
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ نبی کی ذات غیب کا علم جانتی ہے. اس پر بے شمار دلائل ہیں مگر ہم مضمون کو آگے چلاتے ہیں. ایک ہی دلیل کافی ہے کہ نبی غیب کی خبریں دیتا ہے. نبی کا معنی ہی خبر دینا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. ارسلناک، آپ کو بھیجا ہے. شاہدن، شاہد بنا کر، گواہ بنا کر. شاہد کا عربی میں معنی ہوتا ہے گواہ. گواہ اسے کہتے ہیں جو واقعہ کو ہوتا ہوا دیکھے. کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا ہو اسے وہ دیکھے، اسے گواہ کہتے ہیں اور عربی میں اسے شاہد کہتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اب گواہ بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی ذات اقدس اگرچہ مدینۃ المنورہ میں گنبد خضرا میں موجود ہیں مگر اپنی پوری امت پر بطور گواہ بھی ہیں، قیامت تک گواہ ہیں. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب یہاں پر ساری صفات بیان فرمائی ہے اور پورے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، کسی جگہ پہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کو نام سے مخاطب نہیں کیا. 2 جگہ پہ نام گرامی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر خطاب کے طور پہ استعمال نہیں ہوا. خطاب کے طور پر جس طرح فرمایا یا آدم اسکن، اے آدم، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یہ سب نام سے اللہ خطاب کرتا رہا انبیاء سے. ایک شان یہ ہے، بتانا یہ مقصود تھا کہ جب میری ذات اتنی عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، میں خالق ہوں اور میں معبود مطلق ہوں، میں اپنے نبی کو بنانے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں. نبی کی ذات مخلوق ہے تو اگر وہ ذات اپنے نبی کو نام کے طور پر بھی بلاتی تو جس طرح سابقہ انبیاء کو نام کے ساتھ ذکر کیا تو یہ بھی جائز ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نام کے ساتھ پکار رہا تھا تو انسانیت بھی نام کے ساتھ پکار لیتی. فرمانے لگا کہ نہیں، میں نے پورے قرآن مجید میں تمام انبیاء کو مخاطب کیا ہے ان کے نام کے ساتھ، مگر اے لوگوں، جب میں اپنا محبوب اس دنیا میں بھیجوں گا، اسے سنواروں گا، اس کی زلفیں بھی سنوار کر بھیجوں گا اور اس کا چہرہ، اس کا مکھڑا بھی سنوار کر بھیجوں گا، تو اسے نام سے نہیں پکاروں گا بلکہ اس محبوب کو اس کی صفات کے ساتھ پکاروں گا، تاکہ یہ سبق ملے کہ جو ادب کرتا ہے وہ میرے محبوب کی صفات کا ذکر کرتا ہے، نہ کہ نام کے ساتھ اصرار کرتا ہے. جو شخص نام نامی سے اصرار کرتا ہے گویا کہ ادب نام کی شے اس کے اندر موجود نہیں ہے. اب پتہ چلا کہ نام کے ساتھ ذکر کرنا، بلانا اور صفات کے ساتھ بلانا دونوں میں فرق ہے. اب اس کی سادہ سی مثال ہم لیتے ہیں. اپنے باپ کو نام لے کر پکارے اور ایک اور بیٹا اپنے